بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹیبل ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آج ایک یونیک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے. آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آج کا ٹاپک کل والے ٹاپک کی کنٹینیوٹی ہے، کیونکہ کل ہم نے سملی کو پیش کیا تھا اور آج اس کی جگہ پہ میٹافور کو پیش کر رہے ہیں. میٹافور کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی استعارہ کو. تو جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے. جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے. جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کرے تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکے. اب آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں. آج کا ٹاپک بیسیکلی میٹافور یا استعارہ، جس کو اردو میں آپ لوگ کہتے ہیں، یعنی انگلش لٹریچر، یا جس کو فیگر آف سپیچ میں، یعنی میٹافور بھی ایک فیگر آف سپیچ ہے یا ایک لٹری ٹولز بھی، اس لٹری ٹولز میں بھی آتا ہے یا ڈیوائسز میں بھی آتا ہے یا صرف ٹولز میں بھی آتا ہے. یعنی آپ لوگ اس کو لٹری ٹولز میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، ڈیوائسز میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اور فیگر آف سپیچ میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. تو کل میں نے فیگر آف سپیچ کی تھوڑی بہت جو ہے انٹروڈکشن یا تمہید آپ لوگ کے سامنے رکھی تھی. تو آج میٹافور کو جو ہے آپ لوگ دیکھ لیں. تو سب سے پہلے انٹروڈکشن کی جانب جاتے ہیں. یعنی میٹافور کا جو فرسٹ پورشن ہے، فرسٹ سلائیڈ ہے، تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. یعنی میٹافور از اے فیگر آف اسپیچ commonly used in English literature to convey meaning by comparing one thing to another even if they are unrelated. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسی طرح سملی ہے وہ بھی comparison of two things ہے، اسی طرح میٹافور جو ہے وہ بھی comparison of two things ہے. یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ موازنہ یا مقابلہ کرنا. پھر اگر دونوں جو ہے سیم ہے تو پھر کیوں اس کو جو ہے علیحدہ علیحدہ نام دیے گئے ہیں؟ دونوں سیم نہیں ہے، دونوں مختلف چیزیں ہیں. اور سملی کے اندر جیسا کہ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اور لیکچر بھی آلریڈی اپلوڈڈ ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ہے سملی میں دو چیزوں کے درمیان جب کمپیریزن ہوتا ہے تو وہاں پہ ایز اور لائک کا استعمال، یہ جس کو آپ لوگ یعنی کنجنکشن ورڈز بھی کہتے ہیں، یعنی وہاں ایز اور لائک کا استعمال لازمی ہوتا ہے. جبکہ میٹافور کے اندر ایز اور لائک کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پہ دو چیزوں کا موازنہ ڈائریکٹ کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ کمپیئر کیا جاتا ہے. یعنی اٹ الاؤز رائٹر ٹو کریٹ ویوڈ امیجری اینڈ ایووک ایموشن ان دیئر ریڈر. کیونکہ یہ اجازت دیتا ہے مصنف کو تاکہ وہ پیدا کر سکے ایک واضح امیجری کو اور اس کے یعنی ریڈر کے ایموشن کو اجاگر کیا جا سکے ان دیئر ریڈر، یا اس کے ایموشن کو یعنی جو ہے انسٹیگیٹ کیا جا سکے. میٹافور میک یوز of implied or hidden comparison, often drawing on sensory detail to help reader understand and experience concept in a more engaging and imaginative way. Here are the few example of the metaphor in the English literature. تو یہاں پہ چند چیزیں آپ لوگ کے سامنے مزید بھی واضح کروں کہ میٹافور اگر ایک طرف سے دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کمپیریزن میں بھی ایز اور لائک کا استعمال جو ہے اس میں نہیں ہوتا یعنی میٹافور میں. اور تھرڈ بات جو ہے یہاں پہ یعنی دو چیزوں کی جو کمپیریزن ہوتی ہے وہ دونوں ہی مختلف چیزیں ہوتی ہے، یہ تھرڈ چیز ہو گئی. اور میٹافور جو ہے یعنی کسی بھی یعنی چیزوں کے جب درمیان کمپیریزن یا موازنہ ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کے ہڈن یا اس کے امپلائڈ میننگ کو یا امپلائڈ کمپیریزن کو شو کرتا ہے، یا اس کے ہڈن یعنی میننگ. کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک کنسیپچول اور ایک نیا پرسیپشن، کیونکہ ون کنسیپٹ پہ ہم بلیو رکھتے ہیں، پریگمیٹک اپروچ اپناتے ہیں، تو یہاں پہ امپلائڈ اور ہڈن کمپیریزن سے مراد یہ ہے کہ ہمیں کمپیریزن تو دیتا ہے لیکن ہڈن صورت میں ہوتا ہے، ہم سینسری صورت میں ہم اس کی کمپیریزن کو جو ہے امیجن کر سکتے ہیں. یا اسی طرح بھی آپ لوگ سمجھ لیں کہ جو میٹافورز ہوتے ہیں وہ لٹرری میننگ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. لٹرری میننگ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی حرف بائی حرف یا ورڈ میننگ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ یہ فگریٹو ہوتی ہے، یعنی یہ سمبولیکل میننگ ہوتی ہے. یہ اس کو آپ لوگ ہڈن میننگ والی یعنی وہ کمپیریزن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جس کو آپ لوگ سینسری میننگ والی یا جس کو آپ لوگ امپلائڈ میننگ والی بھی کہہ سکتے ہیں. کبھی انشاءاللہ العزیز ٹائپس آف میننگز پہ بھی آپ لوگ کو لیکچر دوں گا کہ کتنے ٹائپس ہوتے ہیں. تو میٹافور کی یہ تو صرف اور انٹروڈکشن تھا. تو نیچے جو ہے چند ایگزامپل آپ لوگوں کو مختلف لٹریچر کی چیزوں سے، مختلف کتابوں سے اٹھا کے دیتا ہوں. نمبر فرسٹ ایگزامپل جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی آل دی ورلڈز اے اسٹیج، یعنی پوری دنیا ایک سٹیج کے مانند ہے. یہ کون کہتا ہے؟ اینڈ آل دی مین اینڈ ویمن میئرلی پلیئرز، اور اس میں جتنے بھی آدمی اور عورتیں ہیں یہ تقریباً وہ کہتے ہیں محض کھلاڑی ہیں.
تو یہ ولیم شیکسپیئر کہتے ہیں ایز یو لائک اٹ میں، اور ان دس فیمس میٹافر، وہ اسی مشہور میٹافر میں کہتا ہے شیکسپیئر کمپیئرز دی ورلڈ ٹو اے اسٹیج، یعنی دنیا کو وہ ایک اسٹیج سے مانند قرار لیتا ہے، یعنی تھیٹر سے اس کو کمپیئر کر لیتا ہے، اور پیپل ٹو ایکٹر، اور لوگوں کو جو ہے ایکٹر جو ہے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، سجیسٹنگ یہی بات تجویز کرتے ہیں دیٹ لائف از لائک a theatrical performance where everyone has a role to play، یعنی زندگی ایک theatrical performance کے مانند ہے جہاں پہ ہر آدمی نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ all the words a stage، یعنی ورلڈ اور سٹیج کے درمیان کوئی لائک اور ایز کا استعمال نہیں ہو سکا، لیکن یہاں پہ آپ لوگ کو بتاتا چلوں ورلڈ اور سٹیج دونوں یعنی ڈائریکٹ کمپیئر ہوئے ہیں، اس کے اندر کوئی جو ہے تھرڈ ورڈ کا استعمال نہیں ہوا یا ایز اور لائک کا استعمال نہیں ہوا۔ اور نیچے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آل دی مین اینڈ ویمن میئرلی پلیئر، تو مین اینڈ ویمن کے درمیان بھی اور پلیئر کے ساتھ جب اس کو جو ہے یعنی یہاں استعارہ کے طور پہ استعمال ہو چکا ہے تو کوئی لائک وغیرہ استعمال نہیں ہوگی۔ اسی طرح سیکنڈ ایگزامپل فرام لٹریچر آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں، جیمز ایگی کہتی ہے ڈیتھ ان دا فیملی میں، ان دس فیملی کیا کہتی ہے، ٹائم از اے تھیف، وہ کہتی ہے کہ ٹائم جو ہے کیا ہے، ایک چور ہے۔ ان دس میٹافور ایگی کمپیئرز ٹائم ٹو اے تھیف implies that it steal away moment and experiences from our life، یعنی ایگی یہی بار بار جو ہے باور کرواتی ہے کہ یہ ٹائم جو ہے ایک چور کے مانند ہے، ہم سے وہ لمحات ہی چھین لیتی ہے، چھپا لیتی ہے، دور لے جاتی ہے، اور وہ تجربات جو ہماری زندگیوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ٹائم اور تھیف کو جو ہے ڈائریکٹ کمپیئر کیا گیا ہے وداؤٹ اینی یوزیج آف ایز اینڈ لائک، تو یہ سیکنڈ ایگزامپل ہو گئی۔ اسی طرح رلف والڈو ایمرسن جو ہے وہ اپنے یعنی اس ٹائٹل سیلف ریلینس میں کہتی ہے یعنی لائف از اے جرنی، لائف جو ہے ایک جرنی ہے، لائف جو ہے ایک سفر ہے۔ ایمرسن uses the metaphors of life as a journey to convey the idea that life is a continuous process of self-discovery and personal growth، کہ زندگی جو ہے ایک مسلسل اپنے آپ کو دریافت کرنا اور اپنے آپ کا نشو و نما کرنا، یا اپنے آپ کی جو ہے ترقی کرنا، یا اپنے آپ کو جو ہے پانا، یعنی اپنے آپ کو سیلف ڈسکوری دینا، یہی زندگی ایک جرنی کے مانند ہے۔ تو لائف اور جرنی کو جب کمپیئر کیا گیا ہے تو یہ ڈائریکٹ کمپیریزن ہے، ان ڈائریکٹ کمپیریزن نہیں ہے، اگرچہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور دو مختلف چیزوں کے درمیان کمپیریزن وداؤٹ دی یوزیج آف ایز اینڈ لائک، تو یہی چیز پھر انگلش لٹریچر میں یا فگریٹیو لینگویج میں یا فگر آف اسپیچ میں یعنی میٹافر کہلاتی ہے۔ آگے جو ہے کنکلوژن، یعنی میٹافر کین بی فاؤنڈ ان ویریس فارم آف لٹریچر انکلوڈنگ پوئٹری، ناولز، پلیز اینڈ ایون نان فکشنل ورک، یعنی بہت سارے جتنے بھی فارمز آف لٹریچر ہیں ان سب میں یہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کا فنکشن بھی کیا ہوتا ہے، دی انریچ دی لینگویج، اس سے یہ فگرز آف اسپیچ سے یا خاص طور میٹافر سے اس سے لینگویج تو انریچ تو ہو جاتی ہے، ایڈ ڈیپتھ ٹو دی ڈسکرپشن، اور ڈسکرپشن کو گہرائی بھی ایڈ ہو جاتی ہے، اینڈ آفر ریڈر اے نیو پرسپیکٹیو آف فیملیئر آئیڈیاز، اس واقف ہو یعنی آئیڈیاز یا خیالات پہ یعنی نہیں یعنی پرسپیکٹیو یا پس منظر ایڈ کر لیتی ہے یہی فگر آف اسپیچ، اور یہ ڈیکوریشن کا کام بھی کرتی ہے، اور یہ اس پوائنٹ پہ زیادہ ایمفیسائز کرتی ہے جس پوائنٹ کو یعنی پر مشاعر یا مصنف جو ہے زیادہ زور دینے والا ہو تو وہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو مزید ہی کلیریفائی اور انہانس آئیڈیا پیش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو تو تب جا کے مصنف میٹافر کو یوز کرتا ہے۔ تو بیسیکلی اگر کوئی یعنی ابھی بھی میٹافر کو نہیں سمجھا تو میٹافر دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن ہے، اور وہ دو چیزیں جو ہے دو مختلف چیزیں ہوں گی، دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن ڈائریکٹ کمپیریزن ہوگا، اس کے اندر ایز اور لائک کا استعمال نہیں ہوگا، اور اس کے درمیان کمپیریزن کس بنیاد پہ ہوگا، فگریٹیو بیس پہ ہوگا، یعنی لٹرری بیس یا لٹرری یا لفظی میننگ پہ نہیں ہوگا۔ نیچے جو ہے پروفیسر سعید اشفاق احمد صاحب رائٹ انگلش لرننگ ایمپائر، یہ ہماری یوٹیوب چینل کا ٹائٹل بھی ہے، آپ لوگ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج کا ٹائٹل بھی ہے، آپ لوگ اس کو لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔